بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حاصل کرنے کے 15 طریقے۔ انسان کی صبح سے لے کر شام تک کی دوڑ بھاگ کا اکثر حصہ صرف اور صرف روزی روٹی یعنی رزق کی تلاش میں گزرتا ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت کے مطابق روزی نہ مل پائی تو پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی میں اگر صبر و برداشت نہ ہو سکا تو اس کے لیے چوری، چکاری، ڈکیتی، مارا ماری اور قتل پر اتر آتا ہے۔ آج ہم روزی اور رزق ملنے 16 دروازے بتائیں گے، جن کو آپ ٹھیک سے سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو حرام اور ناجائز کام کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا، اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے خوب مال و مال ہو جائیں گے۔ نمبر 1، نماز پڑھنا۔ انسان کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ جو نماز سے محروم رہتا ہے وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت کتنی بھی آ جائیں، لیکن پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی زندگی اور مال میں برکت نہیں ہے، صرف مال کی کثرت زیادتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ نماز چھوڑ کر کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں، انجانے میں لوگوں کے سامنے کیے ہوں یا اکیلے میں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا حساب کرنے بیٹھ جائیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن بھر میں کتنا گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق آنے لگتا ہے کہ وہ ہم کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو آزمایا ہے، اب باری آپ کی ہے۔ نمبر 3، صدقہ کرنا۔ اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے نام پر اپنی کمائی میں سے کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کا تجربہ تو مسلم چھوڑو غیر مسلم بھی کر چکے ہیں۔ نمبر 4، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے راستے بنا دے گا۔ نمبر 5، اللہ کا توکل بھروسہ کرنا۔ جو اس بات پر بھرپور یقین رکھتا ہے کہ دینے اور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو اللہ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، اور شک کرنے والے تو ویسے بھی دنیا میں ہر کسی پر شک کی وجہ سے پریشان ہی رہتے۔ نمبر 6، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، دل سے اور عمل سے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں میں اضافہ کرنے وعدہ کر چکے ہیں۔ نمبر 7، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے ماں باپ کا حکم ماننے کو کہا ہے اور ان کی نافرمانی پر اپنی ناراضگی جتائی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ روزی میں اضافہ کر دیتے۔ نمبر 8، ہمیشہ باوضو رہنا، یعنی جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے فوراً آپ وضو کر لیتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق اور روزی میں خوب برکت کا وعدہ فرمایا ہے، اور صحابہ اور بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔ نمبر 9، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو توڑنے پر بہت زور ڈالا گیا ہے، اور اس کی برکت کی وجہ بتایا گیا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑے ان سے بھی اچھی طرح سے پیش آؤ اور جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی نہیں۔ نمبر 10، غریبوں کی مدد کرنا۔ کوئی غریب یا بے سہارا ہے تو مشکل میں ان کا ساتھ دینا، ان کا غم بانٹنا، اور اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ رکھنا۔ اس کے علاوہ بیوہ اور بے سہارا لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کرنا زندگی میں برکت لاتا ہے۔ نمبر 11، سورہ واقعہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر انسان اس سورہ کو روزانہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کبھی وہ تنگ دست نہیں رہے گا۔ نمبر 12، دعائیں مانگتے رہنا۔ دعا تو ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ ہمارے نبی کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے اور اللہ سے اس چیز کے لیے دعائیں کرتے تو اللہ اس قبول کرتے تھے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے
کہ ہم کئی دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو مایوسی ہاتھ لگتی ہے، لیکن ہم سے تو اتنا نہیں ہو پاتا۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ نمبر 13، نفلی عبادت کرتے رہنا۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان پر تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرض کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے شوق سے اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو اللہ ایسے شخص کی محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیاوی کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ لوگ فرض تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نفل نمازوں کا نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نمبر 14، حج اور عمرہ کرنا۔ حج اور عمرہ بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اور اس پاک انسان کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور ایسے کیجیے، ورنہ کم سے کم حج اور عمرے کی خواہش ضرور رکھیے۔ نمبر 15، چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز نفل نماز ہے جو 10 بجے کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ یہ رزق کی کچھ راز تھے جن کو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کر کے رزق کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔